अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दुनिया के एक ऐसे दिलचस्प और दिलकश मुल्क का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसकी लड़कियां देखने में कम उम्र महसूस होती हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और मेहनती होती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना बल्कि कई शोबों में उनसे बढ़कर काम करती नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में आपको इसी मुल्क की ख़वातीन बड़ी तादाद में मुलाजमत करते हुए दिखाई देंगी। यही वजह है कि इस मुल्क को पूरी दुनिया में नर्सों की सबसे बड़ी सप्लाई करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ़िलिपाइन की। फ़िलिपाइन जनूब मशरक़ी एशिया का एक हसीन और दिलकश मुल्क है जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ द फ़िलीपींस है। ये मुल्क 7,641 जजीरों पर मुश्तमिल है जो इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। चारों तरफ फैले नीले समंदर, सफ़ेद रेतीले साहिल, सरसब्ज पहाड़ और मेहमान नवाज लोग इसकी पहचान हैं। अगर आपने कभी सोचा हो कि हज़ारों जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क कैसा होता है, तो फ़िलिपाइन इसका बेहतरीन जवाब है। फ़िलिपाइन का कुल रकबा तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। आबादी तकरीबन 11 करोड़ से ज़ायद है, जिसके बायस ये दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की कोई ज़मीनी सरहद किसी भी मुल्क से नहीं मिलती। अलबत्ता समंदरी हदूद के ज़रिए ये ताइवान, चीन, जापान, वियतनाम और ब्रुनाई के करीब वाक़ है। फ़िलिपाइन का नाम हिस्पानवी बादशाह फ़िलिप दोम के नाम पर रखा गया था, क्योंकि ये मुल्क तकरीबन 1898 तक स्पेन के कब्ज़े में रहा। बाद अज़ां स्पेन ने इसे अमेरिका के हवाले कर दिया और दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में इसे मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। फ़िलिपाइन को सयाहत के लिहाज से थाईलैंड से मुशाबा समझा जाता है, लेकिन कुदरती हुस्न के एतबार से ये हम स्विट्ज़रलैंड और मालदीव से किसी सूरत कम नहीं। यहाँ के साहिल सिर्फ पानी का मंजर नहीं बल्कि जज्बात का एहसास देते हैं। यहाँ के लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना जानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये मुल्क वीज़ा के एतबार से भी पाकिस्तानियों के लिए निस्बतन आसान समझा जाता है और अखराजात भी दीगर ममालिक की निस्बत कम है। इसीलिए सयाहत और मुलाजमत दोनों हवालों से ये एक पुरकशिश इंतखाब बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम फ़िलिपाइन की मईशत की बात करें तो ये मुल्क तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में शुमार होता है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 497 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि फ़ीकस सालाना आमदनी तकरीबन 3,500 डॉलर के आसपास बताई जाती है। फ़िलिपाइन की मईशत का एक बहुत बड़ा सहारा बैरून मुल्क काम करने वाले फ़िलिपाइनी शहरी हैं, खुसूसन ख़वातीन। अंदाज़ों के मुताबिक लाखों फ़िलिपाइनी ख़वातीन अरब ममालिक में घरेलू मुलाजमाओं, नर्सों, केयर गिवर्स और दीगर शोबों में काम कर रही हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब में फ़िलिपाइनी ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। बैरून मुल्क से आने वाली रकूम, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है, फ़िलिपाइन की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क को दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सें फराहम करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। यूरोप, अमरीका और मशरिक़ वस्ता में फ़िलिपाइनी नर्सों की बड़ी मांग है, क्योंकि वो मेहनती, तरबियत याफ्ता और अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर रखती हैं। फ़िलिपाइन की सरकारी करेंसी पैसो है। एक फ़िलिपाइनी पैसों की कद्र पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सयाहों के लिए ये मुल्क निस्बतन सस्ता साबित हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सयाहत के साथ साथ वहाँ जाकर मुलाजमत तलाश करने का भी सोचते हैं। अगर मज़हब की बात की जाए तो फ़िलिपाइन में तकरीबन 80% आबादी ईसाई है, जबकि तकरीबन 8 से 10% मुसलमान आबाद है और बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान ज़्यादातर जुनूबी इलाकों में रहते हैं, जहाँ मसाजिद और हलाल खाने की सहूलत दस्तयाब है। मजमूई तौर पर यहाँ के लोग मजहबी रवादारी रखते हैं और सयाहों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। फ़िलिपाइन का शरह ख़ानदगी तकरीबन 93% है, जो इसे एक तालीम याफ्ता मुआशरा बनाता है। यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान आला तालीम हासिल करते हैं और बैरून मुल्क मुलाजमत के मौक़े तलाश करते हैं। चूँकि तालीमी अखराजात कई मगरबी ममालिक के मुकाबले में कम हैं, इसलिए गैर मुल्की तलबा भी यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि फ़िलिपाइन ज़लज़लों के हवाले से एक हसास खित्ते में वाक़ है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि ये मुल्क फ़ॉल्ट लाइन पर वाक़ है। ताहम ज़्यादातर ज़लज़ले मामूली नौइयत के होते हैं, जिन्हें आम लोग महसूस भी नहीं करते। फ़िलिपाइनी लोग सादा ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। अक्सर लोग जितना कमाते हैं वही अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पर खर्च कर देते हैं। यहाँ अमीरी और गरीबी का फ़र्क वाज़े नज़र आता है। कुछ इलाकों में बुलंदोबाला इमारतें और जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जबकि बाज़ मकामात पर गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की कमी भी दिखाई देती है। मजमूई तौर पर फ़िलिपाइन एक मेहनती, तालीम याफ्ता और मेहमान नवाज कौम का मुल्क है, जो अपनी खुश अखलाक़ी और मुस्कुराहट की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ़िलिपाइन के दिल यानी उसके दारुल हुकूमत मनिला की।
منila نہ صرف ملک کا سیاسی مرکز ہے بلکہ معاشی، تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بھی سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر جدید اور قدیم طرز زندگی کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک طرف شاندار فلک بوس عمارتیں نظر آئیں گی تو دوسری طرف صدیوں پرانی تاریخی عمارتیں بھی اپنی جگہ قائم دکھائی دیں گی۔ منila کا رقبہ قریباً 42 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے۔ شہر کے اندر ایک جدید اور مصروف بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے، جہاں اترتے ہی آپ کو شہر کی رونقیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوائی اڈہ شہر کے اندر واقع ہے، اس لیے باہر نکلتے ہی بلند عمارتیں، سڑکوں کی چہل پہل اور سمندر کا منظر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ شہر ایک اہم بندرگاہ بھی رکھتا ہے، جسے ایشیا کی خوبصورت بندرگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے شام کے وقت یہاں کا منظر بے حد دلکش ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ شام کے وقت سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رات کے وقت روشنیاں شہر کو اور بھی پرکشش بنا دیتی ہیں۔ منila میں جدید شاپنگ مالز کی بھرمار ہے، اسی لیے شاپنگ کے شوقین افراد کے لیے یہ شہر خاص کشش رکھتا ہے۔ یہاں عالمی برانڈ سے لے کر مقامی مصنوعات تک سب کچھ دستیاب ہے۔ شہر کا ایک اہم اور ترقی یافتہ علاقہ مکاتی ہے، جو اپنی نائٹ لائف اور جدید طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ مکاتی کو منila کا فائنینشل ڈسٹرکٹ بھی کہا جاتا ہے، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں اور بینک واقع ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو منila میں واقع فورٹ سگانیا ضرور دیکھیں۔ یہ قلعہ ہسپانوی دور کی یادگار ہے اور آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی دیواروں پر بنا آرٹ ورک اور قدیم تعمیرات ماضی کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اسی طرح پرانا علاقہ انتراموروس بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے، جہاں پتھریلی سڑکیں اور قدیم طرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ منila میں مسلمانوں کے بھی مخصوص علاقے موجود ہیں، جہاں مساجد اور حلال کھانے کی سہولت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہاں کی گلیوں میں آپ کو حجاب اور عبایا پہنے خواتین بھی نظر آئیں گی۔ مقامی کھانوں میں سویا ساس کا استعمال عام ہے اور ذائقہ کچھ حد تک جنوبی ایشیائی کھانوں سے ملتا جلتا محسوس ہوتا ہے۔ منila کی زندگی بہت تیز رفتار ہے، سڑکوں پر ہر وقت گاڑیوں اور لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ یہ شہر ترقی، تاریخ اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے، جو ہر سیاح کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ دوستو، فلپائن صرف ایک عام ملک نہیں بلکہ قدرتی عجائبات سے بھرپور سرزمین ہے۔ یہاں کے ساحل، جزیرے، پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑ اس ملک کو دنیا کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 65 لاکھ سے زائد سیاح فلپائن کا رخ کرتے ہیں اور یہ تعداد ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ فلپائن کا صوبہ بوہول اپنے مشہور چاکلیٹ ہلز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود چاکلیٹ ہلز قدرت کا ایسا شاہکار ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 1500 سے زائد مخروطی شکل کی پہاڑیاں ہیں جو تقریباً 50 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خشک موسم میں ان پر اگنے والی گھاس بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چاکلیٹ کی طرح دکھائی دیتی ہیں، اسی لیے انہیں چاکلیٹ ہلز کہا جاتا ہے۔ اوپر سے ان کا منظر بے حد دلکش اور منفرد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح فلپائن کے بے شمار جزیرے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ صاف شفاف نیلا پانی، سفید ریتیلے ساحل اور ہلکی ٹھنڈی ہوائیں انسان کو شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور سکون کا احساس دیتی ہیں۔ کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں آپ سنرکلنگ، ڈائیونگ اور بوٹنگ جیسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سمندر کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں اور مرجان کی چٹانیں ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتی ہیں۔ فلپائن کا تاریخی شہر ویگان بھی سیاحوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر لوزون جزیرے کے شمال میں واقع ہے اور 16ویں صدی میں ہسپانوی دور میں آباد ہوا تھا۔ 1999 میں اسے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہاں کی پتھریلی گلیاں اور پرانی عمارتیں یورپ کے کسی قدیم شہر کا احساس دلاتی ہیں۔ سیاح ان گلیوں میں گھومتے ہوئے ماضی کی صدیوں میں کھو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم شہر سیبو سٹی ہے، جو فلپائن کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ منلا سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی پرواز پر واقع ہے۔ سیبو میں بھی ہسپانوی دور کے قلعے اور تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ یہاں کے ساحل اور جزیرے بھی بے حد خوبصورت ہیں اور سیاح بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ فلپائن میں آتش فشاں پہاڑ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، تاہم زیادہ تر زلزلے ہلکی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ملک کا موسم عمومی طور پر گرم اور مرطوب رہتا ہے، جبکہ بارشیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں ٹائفون یعنی سمندری طوفان بھی آتے ہیں۔ یہ ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے، چاہے آپ پہاڑوں کے دلدادہ ہوں، سمندر کے شوقین ہوں یا تاریخی مقامات دیکھنا چاہتے ہوں، فلپائن ہر قسم کے سیاح کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا ہے۔ دوستو، فلپائن صرف خوبصورت مناظر اور ساحلوں کا ملک نہیں، بلکہ ایک زندہ دل اور رنگین ثقافت رکھنے والی قوم بھی ہے۔ یہاں کے لوگ
آج بھی اپنی روایات اور ثقافتی ورثے سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ موسیقی، رقص اور تہوار فلپائنی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ مختلف شہروں میں سال بھر رنگا رنگ فیسٹیول منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ فلپائن کے موجودہ صدر بونگ بونگ مارکوس ہیں، جنہوں نے 30 جون 2022 کو عہدہ سنبھالا۔ ملک میں جمہوری نظام رائج ہے اور عوام اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت منتخب کرتے ہیں۔ فلپائن کا قومی پرچم بھی منفرد ہے۔ اس میں نیلا، سرخ اور سفید رنگ شامل ہیں، جبکہ ایک کونے میں سنہری سورج اور 3 ستارے بنے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ملک میں امن ہو تو نیلا رنگ اوپر ہوتا ہے، اور اگر جنگ کی حالت ہو تو سرخ رنگ کو اوپر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت کم ممالک کے پرچم میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے۔ فلپائنی لوگ عام طور پر سادہ لباس پہنتے ہیں۔ گرم اور مرطوب موسم کی وجہ سے ہلکے کپڑے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں عموماً شارٹس اور ٹی شرٹ میں نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ امیر تو نہیں، لیکن دل کے بہت کشادہ اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض علاقوں میں غربت اور کچی آبادیاں بھی موجود ہیں، جہاں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر مسکراہٹ کم ہی ماند پڑتی ہے۔ فلپائن میں خاندانی نظام مضبوط ہے، تاہم یہاں سنگل مدرز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ معاشرتی ڈھانچہ مغربی اثرات سے متاثر ہے اور شہری علاقوں میں جدید طرز زندگی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ نائٹ لائف کے اعتبار سے بھی یہ ملک مشہور ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں رات دیر تک سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فلپائن میں 200 سال پرانی بسیں آج بھی بعض علاقوں میں چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سور کا گوشت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو مقامی کھانوں کا اہم حصہ ہے۔ مجموعی طور پر فلپائن ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی حسن، تاریخی ورثہ، جدید طرز زندگی اور محنتی عوام سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ چاہے آپ سیاحت کے لیے جانا چاہیں یا ملازمت کے لیے، یہ ملک آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا فلپائن کا ہمارا مکمل اور معلوماتی سفر۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔